نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 38، 39 اور 40 تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جامع حکم ارشاد فرمایا جس میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. اللہ ہی کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اسی طرح مسافروں اور غلاموں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اور پھر بخل کی مذمت کی، چونکہ اکثر قرابت والوں سے یا تعلق والوں سے حسن سلوک کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو بخیل آدمی اکثر اس کام سے محروم رہتا ہے. بخل کی مذمت کی اور فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا درس دیتے ہیں اور اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں تو ان کے لیے عذاب ہے. آج کے سبق میں ریاکاری کی مذمت کی. بعض لوگ تو بخیل ہے، دیتے نہیں ہیں، اور بعض دیتے ہیں نیت ٹھیک نہیں رکھتے، تو یہ اس سے زیادہ بڑے بد نصیب ہیں. بخیل نے تو چلو دیا ہی نہیں ہے نا، اس نے ریاکار نے دے کر بھی ضائع کر لیا. تو یہ ریاکاری کی مذمت ہے آج کے سبق میں. ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس وقت عمومی طور پر، انفرادی بات تو نہیں لیکن عام طور پر ہمارے صدقات اکثر ریا کا شکار ہیں. آپ دیکھ لیجئے، خصوصاً ایصال ثواب کے نام پر ریاکاری بہت عام ہے. ایک انسان اپنے مرحومین کے لیے ثواب کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کسی مجبور غریب آدمی کو آپ خفیہ طور پہ آٹا دے دیں، پیسے دے دیں، اس کا نظام چلتا رہے. جو بیچارہ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، بچے ہیں، مزدور آدمی ہے، بمشکل گزارا ہو رہا ہے، آپ اسے گھر آٹے کی بوری ڈلوا دیں، وہ پورا مہینہ کھاتا رہے گا اور دعائیں نکلتی رہیں گی. لیکن اس میں یہ ہوگا کہ نام نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو. لوگ یہ سمجھیں گے ماں کل دی دعا بھی نہیں کرائی نے. لوگ یہ اعتراض الٹا کریں گے. لوگوں کے ہاں بالکل نام کیا الٹا بدنامی بنے گی، لیکن اللہ کے ہاں بڑا اجر ہوگا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے دن
وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس نے صدقہ اتنا خفیہ کیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا۔ ابھی ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا کہ اگر ظاہری صدقے کرو اور ریاکاری نہ ہو تو ٹھیک ہے، حرام تو وہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، اچھا ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم مخفی صدقہ دے فقیروں کو اور کسی کو اطلاع نہ دو تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو کام وہ کرنا چاہیے جو بہت بہتر ہو۔ فرمایا وہ بہت بہتر کام کیا ہے؟ خفیہ صدقہ کرنا۔ آپ کے محلے میں کوئی غریب آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے بیچارہ قرضے کے نیچے دبا ہوا ہے، دکاندار کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی چینی چاہیے، پتی چاہیے، تو پیسے کل دے، وہ دکاندار آگے غصہ ہو رہا ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے سامنے، او یار تیرا پہلے اتنا کھاتا ہے۔ دکاندار بھی مجبور ہے بیچارہ، وہ کیا کرے، وہ فری تو نہیں دے سکتا روزانہ، وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، یہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے، میں دیکھ رہا ہوں اور میں ادھر چاولوں کی دیگیں چڑھا رہا ہوں، لیکن اس غریب کے قرضے کے لیے میں پیسے نہیں دیتا۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے نا تو چپ کر کے اس غریب کو بھی نہ بتائیے اور دکاندار کو بولے یار اس کو جو آپ خفا ہو رہے تھے کتنے پیسے ہیں اس کے، چپ کر کے یار یہ کاٹ دو اور کل سے اس کو دینا شروع کر دو، اس کو پتہ بھی نہ چلے بھئی کس نے دیا ہے، نہ اس کی عزت نفس مجروح ہو، نہ کسی اور کو پتہ چلے۔ یہ ہیں خفیہ صدقے جو اللہ کو راضی کرنے والے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ آدمی جو جہاد کے لیے گیا اور سارے ساتھی شہید ہو گئے یا بھاگ گئے، اکیلا رہ گیا، اس نے کہا بس جان دے دوں گا لیکن کھڑا رہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکیلا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ دوسرا وہ شخص جو قافلہ پیدل چلتا چلتا تھک ہار کے رات کو سو گیا، سب کو نیند آئی، تھکے تروٹے ہوئی جناب سو گئے سارے، ایک آدمی کو خیال ہے نماز تو عشاء کی پڑھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی لیٹا تو تھا لیکن پھر خیال آیا اور اس نے کہا نہیں نماز کے بغیر تو نہیں سونا۔ وہ کھڑا ہو گیا وضو کر کے رب کے سامنے، باقی تو سو گئے نہیں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، سنیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، تیسرا وہ شخص کہ ایک بھوکے نے فریاد کی کہ یار میں بڑا بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، لوگ جتنے بیٹھے تھے سب نے اس کو جھڑک دیا جا کام کر اپنا آٹا کٹا۔ وہ واقعتاً بیچارہ بھوک سے مر رہا تھا، وہ افسردہ دل لے کر واپس ہوا۔ اسی مجمع میں ایک شخص کو خیال آیا یار یہ بیچارہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا، روٹی مانگ رہا تھا نا، کھانا ہی مانگ رہا تھا، کوئی گالی تو نہیں دی تھی کہ ہم نے اس کو اتنا جھڑک دیا آگے سے۔ وہ اس کے پیچھے چلا گیا، وہ گلی میں کہیں ادھر ادھر گھوم گیا اور یہ اس کو ڈھونڈتا رہا کہ یار وہ ملے مجھے فقیر میں اسے کھانا کھلاؤں۔ پھر وہ مل گیا، پھر اس نے کھانا کھلایا۔ حضور فرماتے ہیں جو بھوکے فقیر کے پیچھے پھر رہا تھا، کیوں پھر رہا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے نا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا پھرنا بہت پسند ہے، پورے علاقے میں شخص اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ ان آیتوں کا میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں، ایک عالم کی زبانی اور بڑا خوبصورت ان کا انداز ہے۔ فرماتے ہیں ایک بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا، یا اللہ میں نے اتنے وظیفے پڑھے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے یہ فلاں 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 کام کیے، ٹھیک ہے بہت اچھا کام کیے، لیکن تو نے ایک گھاٹی کو کیوں نہیں عبور کیا؟ ہمارے پہاڑی علاقوں میں ایک گاؤں ادھر ہے دوسرا ادھر ہے، پہاڑی علاقے ہیں، بیچ میں کھائیاں ہیں گھاٹیاں ہیں، روڈ سے گھوم کے آتے ہیں نا وہ گھنٹہ لگ جائے، شاید ہے گاؤں قریب ہی ہے لیکن گھنٹہ لگ جائے ادھر سے گھوم کے جو آنا ہے۔ وہاں لوگوں نے لفٹ لگائی ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، وہ جو گھنٹے کا سفر ہے نا وہ 1-2 منٹ میں طے ہو جاتا ہے، ادھر سے لفٹ نے وہاں پہنچا دیا۔ اللہ فرماتے بہت لمبا چکر کاٹ کے میرے تک پہنچا ہے، ایک ہی تو گھاٹی تھی تیرے اور میرے درمیان، اس گھاٹی کو تو نے عبور کیوں نہیں کیا؟ اتنا لمبا چکر کاٹ کے آئے، تھوڑی سی چھلانگ مارنی تھی آگے، تیری میری میرے ملاقات ہو جانی تھی میرے بندے۔ وما ادراک ما العقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے؟
فرمایا فک و رقبہ، کسی غریب کی گردن کو آزاد کر دینا. کوئی قرضے میں پھنسا ہے، کوئی جیل میں پھنسا ہے، کوئی غلام ہے، اس کو آزاد کر دو. بس یہ وہ گھاٹی ہے کہ اس کے آگے اللہ کی ملاقات ہے. فک و رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا سخت بھوک میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. بس اتنا سا کام کرنا تھا اور تیری میری ملاقات ہو جانی تھی، میں نے تو اس سے راضی ہو جانا تھا. لیکن ان تمام باتوں میں ریا نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو بالکل خالص اللہ کے لیے. ذرا بھی ریا آ گئی نا، جیسے نتھرے ہوئے دودھ کے گلاس میں قطرہ خون کا گر گیا تو پینے کے قابل نہیں رہا. قرآن نے اللہ تعالیٰ نے مثال بھی یہی دی ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کو دیکھو. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، گوبر بھی ہے جانور کے پیٹ میں، پیشاب بھی ہے اس کے پیٹ میں، خون بھی ہے اس کے پیٹ میں، لیکن جو تیرے برتن میں دودھ کی دھار آئی نا، لبنًا خالصًا، خالص دودھ کی دھار آئی ہے. اگر اس میں پیشاب کا قطرہ مل جاتا یا ذرا بر گوبر گر جاتا یا خون کی آمیزش ہو جاتی، تیرے پینے کے قابل نہیں تھا. رب کہتا جب تو میرے لیے کام کرتا ہے، ذرا بر بھی دکھلاوا مکھلاوا آ گیا نا، مل گئی ہے اس کے اندر، ملاوٹ ہو گئی ہے، خون گر گیا ہے اس میں، یہ بھی قبول کرنے کے قابل نہیں رہے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے. لوگ کہیں واہ جی واہ، بہت سونی روٹی کی تھی نے والد صاحب دی، والد فوت ہو گیا، بہت مزہ آ گیا جی، ہیلو ہے نا جی، بڑی اچھی کھانا دیا جی، واہ. لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ تعریف کریں کہ زبردست کام کیا جناب. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرف پہ ہم جا رہے ہیں، ان قریب شادی حالوں میں، جیسے ابھی یہ شادی ولیمے وغیرہ کے لیے، نکاح کے لیے شادی حال بک ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ کلوں کے لیے بھی بک ہوں گے. اسی طرح ہی جا رہے ہیں. پہلے نکاح کے لیے نہیں بک ہوتے تھے، ولیمے کے لیے صرف بک ہوتے تھے، اب نکاح کے لیے بھی بک ہونا شروع ہو گئے. تو رفتہ رفتہ آگے کل کے لیے بھی بک ہوں گے. اور بالکل یہ بھی ایک نئی مصیبت پوری اسی طرح بنے گی جیسے جناب یہ ولیمہ اور نکاح کے لیے ایک بہت بڑا خرچہ شادی حال کا یہ ہو گیا ہمارے اوپر. مسجدوں میں نکاح ہوا کرتے تھے، گئے نا، وہ بات تو ختم ہو گئی ہے نا. مسجدوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ سنت طریقہ تو یہ ہے نا کہ مسجد میں کرو، گیا وہ تو ختم ہو گیا. ایسے یہ بھی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر. اللہ اکبر، بڑی سخت بات اللہ نے فرمائی ہے. جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر، اور رب کو نہیں دکھا رہا، لوگوں کو دکھا رہا ہے. رب کے مقابلے میں لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا تاکہ اللہ خوش ہو. اللہ کہہ رہے میرے ہوتے ہوئے اوروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، تو یہی مطلب ہوا نا کہ میرے اوپر ایمان نہیں ہے اس کا. اور دنیا میں نام بنانے کے لیے کر رہا ہے، مطلب یہ کہ آخرت پہ ایمان نہیں ہے نا، ورنہ آخرت کے اوپر ایمان ہوتا تو آخرت میں کام آنے کے لیے خرچ کرتا. فرمایا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہیں ایمان رکھتے آخرت کے دن پر. اور یہ ساری بات اس لیے ہوئی کہ شیطان کے ساتھ دوستی لگائی. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا دوست شیطان ہو فرمایا وہ برا دوست ہے، وہ کام کروا کے بھی اجر نہیں لینے دیتا، ضائع کروا دیتا ہے. ایسا بے ایمان ہے، خرچہ بھی ہو گیا اور اجر کوئی نہیں ملا. پھر آگے اللہ فرماتے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ان کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو جاتا لو آمنوا باللہ والیوم الاخر، اگر یہ اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان رکھتے. مطلب یہ ہے ان کو کیا وجہ ہے کہ اگر مجھے راضی کرنے کے لیے کام کرتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا، آخرت کے لیے اجر کمانے کے لیے کام کرتے تو کیا ہی خوب ہوتا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو ان کو اللہ نے رزق دی ہے. دونوں باتیں نا، پیچھے بخیل کا بھی ذکر ہو رہا تھا. لیکن ایک وہ آدمی ہے جو خرچ نہیں کرتا، وہ بھی مجرم ہے. اللہ کہتے ہیں کیا ہو جاتا خرچ کر دیتا، اور کیا ہوتا کہ مجھے دکھانے کے لیے خرچ کرتا. جس کو اللہ نے مال دیے خرچ نہیں کرتا تو اللہ اس کو کہتے ہیں وَأَنفَقُوا،
وہ بخیل آدمی میں نے ہی تو دیا تھا، اگر میرے نام پہ کچھ خرچ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ اور جس نے خرچ کیا اور نیت ٹھیک نہیں کی اس کو اللہ کہہ رہے ہو دیا ہے تو مجھے راضی کرنے کے لیے دیتا تو کیا ہو جاتا؟ تو میرے ہوتے ہی جناب اوروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ان کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، کوئی کتنا کر رہا ہے، کوئی کیسے کر رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور یہ بات بھی سنو، اللہ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب کسی نے اللہ کے لیے دیا اور ضائع ہو جائے گا، یہ مت سمجھو کہ ضائع ہو جائے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی ایک نیکی بھی ہوئی نا، یضاعفها، اللہ اس کو کئی گنا کر کے اجر عطا فرمائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ وہ بھائی جس کو اللہ تعالیٰ بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ میں نہیں بڑا کہہ رہا، یا کوئی اور انسان نہیں بڑا کہہ رہا، اس کو اللہ کہہ رہا ہے بڑا اجر عطا کروں گا۔ جو رب کے ہاں بڑا ہوگا وہ کتنا ہی بڑا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اجر عطا کرنے کے لیے ہوں، لیکن میرے لیے کام تو کرو نا، میری رضا کے لیے کوئی عمل تو کرو نا، پھر میں اپنی طرف سے بدلے عطا فرماؤں گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کی رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ یہ اخلاص کی محنت کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، کسی کو کیا پتہ کہ روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا، کسی کو کیا پتہ اندر پانی پی کے آیا یا جناب، یہ اخلاص کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مخلص ہو کر ایسے ہی کام میرے لیے کیا کرو، جیسے کسی کو نہیں پتہ اور تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہوا ہے نا، ایسے ہی باقی کام بھی میری رضا کے لیے کیا کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا میں دوبارہ سنیں۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ۔ ومن یکن الشیطان له قرینا، اور جس شخص کا شیطان دوست بن گیا، فساء قرینا، پس بہت برا دوست بن گیا۔ وماذا علیہم، اور کیا ہو جاتا ان کو، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر ایمان لاتے اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو ان کو اللہ نے رزق دیا ہے، وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم مثقال ذرہ، نہیں ظلم کرتا ذرہ بھر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اللہ اس کو کئی گنا اجر بڑھا کے دے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔